اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ فرح گوگی کا آج کل بہت شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ میں نے اس پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا کہ حقائق کیا ہیں، اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جس نے بھی ملک کو لوٹا ہے۔ اب فرح خان کو واپس لانے کے لیے جو ہے بڑی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ نواز شریف کو بھی اتنی سپیڈ سے واپس بلایا جائے اور ان سے بھی جو ہے نا حساب لیا جائے۔ اسحاق ڈار جو کمر درد کا بہانہ بنا کر گئے تھے، ان سے بھی حساب لیا جائے، ان کو بھی واپس یہاں پر بلایا جائے۔ تو ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ یہی تو وجہ ہے کہ رجیم چینج کیا گیا، اور رجیم چینج کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا جتن کیے اور وہ جتن میں کامیاب ہوئے، اور اب وہ احتساب سے راہ فرار اپنانے کے لیے جو ہے وہ سانپ کے ساتھ ساتھ لاٹھی بھی توڑ دیں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی توڑ دیں گے۔ وہ تو نا لاٹھی بچا لیں، لیکن وہ لاٹھی توڑ دیں گے۔ لاٹھی توڑنے سے مراد میری یہ ہے کہ لاٹھی اگر وہ خود توڑیں بھی یا نہ توڑیں، لیکن اب حکومت جو ہے وہ خاتمے کی جانب جا رہی ہے، اور اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بھی واضح کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ حکومت گر سکتی ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو اس کی ایک وضاحت دے دوں۔ حکومت گرنے سے مراد یہ ہوگی کہ اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، ان اطلاعات کے مطابق جو نیشنل اسمبلی کے دو رکن جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو گئے، تو شہباز شریف صاحب اپنی اکثریت کھو بیٹھیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 2 سے 3 لوگ جو ہیں وہ حکومت، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ حکومت نے توڑ لیے ہیں، تحریک انصاف نے توڑ لیے ہیں۔ تو تحریک انصاف یہ توڑنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد صدر مملکت جو ہے وہ کسی بھی وقت یہ کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم کو کہ بھائی آپ جو ہیں اعتماد کا ووٹ لیں، اور جیسے ہی وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ فوری طور پر جو منحرف اراکین ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آپ اس میں کھیل تماشا دیکھیے گا کہ وہ لوگ تو بچے ہوئے نا، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا ہے، حالانکہ وہ منحرف اراکین ہیں، وہ ہیں حکومت کی سائڈ پہ اس ٹائم، نہ کہ تحریک انصاف کی سائڈ پر۔ وہ لوٹے ہیں، وہ ضمیر فروش ہیں، ان کا کڑا احتساب ہر حال میں ہونا ہی ہونا ہے، یا ان کو ڈی سیٹ ہونا ہے یا ان کو نااہل ہونا ہے۔ اگر انصاف کے تقاضوں کی بنا پر جو ہے فیصلہ آتا ہے تو اس صورت میں یہ بات کر رہا ہوں، تو بہرحال وہ کریں گے، اور اگر وہ عدالت سے نااہل ہو جاتے ہیں منحرف اراکین، تو پھر شہباز شریف کا جو تختہ ہے وہ الٹ جائے گا۔ اور اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کہتے ہیں کہ 20 مئی کے بعد جب میں کال دوں گا تو اس میں کسی کے خلاف بھی کوئی پرچہ کٹا، کوئی مسئلہ مسائل ہوا، تو پھر اس کی ذمہ داری جو ہوگی وہ حکومت ہوگی، اور اس کو چلانے والے یعنی اس کے ہینڈلرز ہوں گے۔ تو اب عمران خان نے کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے۔ وہ جو اندرونی طور پر جو لوگ ملوث تھے وہ ان کا بھی پراپرلی نام نہیں لے رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں شاید وہ اس کا بھی نام لے کر ان کو ایکسپوز کر دیں۔ تو اب تک بڑی خوفناک صورتحال ہونے جا رہی ہے اگر حکومت اس میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے نون لیگ کے پاس بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، اور اس بیانیے کے بل پر بھی وہ کسی حد تک 10-15 ہزار لوگ اکٹھے کر لیتے تھے، لیکن اب معاملہ ٹوٹلی چینج ہے۔ اب نون لیگ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے کہ وہ اس کو بیچ کر آگے بڑھ سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کل جو جلسہ مریم صاحبہ نے اٹک میں کیا فتح جنگ کے علاقے میں، تو وہاں پر 4 بجے کا وقت تھا، لیکن اس 4 بجے کے وقت میں لوگ جمع نہیں ہو سکے، اور رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے تھوڑا بہت جو ان کے چینلز ہیں جو ان کے حق میں بولتے ہیں، بلکہ میجورٹی چینلز ان کے حق میں 80-90% تو میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، تو انہوں نے آگے کا منظر، آگے کے شاٹ لگا کے دکھائے جی کتنے لوگ ہیں۔ تو بیسیکلی وہ میدان تقریباً خالی تھا، جو اور نون لیگ بھی اندر سے برہم ہے، اور یہاں تک کہ معاملہ لندن تک پہنچ گیا ہے، اور جنہوں نے یہ آرگنائز کیا تھا اٹک جلسہ ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، ان کی بھی سخت کلاس ہو رہی ہے۔ اور کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ نون لیگ کے جو اندرونی حلقے ہیں ان کو بھی اس فلوپ جلسے پر سخت تشویش ہے۔ تو یہ تو ہو رہا ہے، یہ تو ہوگا، کیونکہ وہ لوگ جو عمران خان کے خلاف تھے وہ بھی اب عمران خان کی فیور میں آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ کہتے تھے جی کہ ہم آٹا گھی چینی کا ریٹ جو ہے وہ نہیں بڑھنے دیں گے، اور مریم نے اپنے کل کے جلسے میں جھوٹ بھی بولا کہ جی چینی کا ریٹ نیچے چلا گیا، چینی 10 سے 15 روپے بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے،
اور پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کریں گے. حالانکہ یہی مفتاح صاحب کہتے ہوتے تھے کہ پیٹرول 70 روپے ہونا چاہیے, اور اب ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کس بھاؤ بکتی ہے. تو یہ سب ایک ڈرامہ تھا. مہنگائی کو آڑ بنا کر عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی ایک کوشش کی گئی, ان کو نااہل ثابت کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن عوام کے دلوں میں وہ اتنے ہی بڑھ چڑھ کر عوام کے دلوں میں بس رہے ہیں. اور اب عوام کا جو سمندر ہے وہ نکلے گا. 20 لاکھ کی تو کول ہے, لیکن لاکھوں میں تو لوگ جمع ہو سکتے ہیں. انہوں نے جلسوں میں بھی یہ کر کے دکھا دیا ہے. تو اس وقت تو عمران خان کی ایک کال پر ایسے لوگ نکل رہے ہیں, جبکہ نون لیگ کو اتنی مشینری, ان کی حکومت سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نون لیگ بندے اکٹھے کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی. تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نون لیگ مقبولیت کی دوڑ میں تحریک انصاف کی نسبت کوسوں دور ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو اب اسلام آباد کی طرف کال ہے, اور کہہ لیں کہ یہ آخری مراحل میں یہ جنگ چلی گئی ہے, اور کچھ ہی میں کہتا ہوں کہ کچھ مہینوں کی مہمان ہوگی گورنمنٹ. جس طرح میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہو جاتا ہے, تو اس حساب سے پھر یہ مہینہ یا اگلے مہینہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حکومت کا ہوگا. اس کے بعد حکومت ٹاٹا بائے بائے گڈ بائے اس کو کہنا ہی پڑے گا, کیونکہ وہ اکثریت اپنی کھو بیٹھی ہے. جو سیاسی حلقے جس بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اکثریت ابھی سے کھو بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب, لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا منحرف اراکین کو ملا کر جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, تو وہ بھی فواز چودھری کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے میں یہ فیصلہ متوقع ہے. اور پنجاب کی جہاں تک صورتحال کی بات ہے, تو پنجاب اسمبلی کے اندر جو منحرف اراکین تھے انہوں نے تو باقاعدہ ووڈ کاسٹ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اب حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کی ری سیٹ ہونا یا ان کا نہل ہونا تو ٹھہر گیا ہے, یقینی ٹھہر گیا. ان دونوں میں سے ایک چیز ہونا ٹھہر گیا, جس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی اپنی اکثریت کھو بیٹھیں گے, اور پنجاب جو ہے اسمبلی وہ تحلیل ہو جائے گی, اور پنجاب اسمبلی میں کسی کی اکثریت نہیں رہے گی. تو پھر مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی نئے الیکشن کی طرف جانا ہوگا, کیونکہ فوری طور پر پنجاب کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر الیکشن کروانا پاسبل نہیں ہوگا. اس سے بہتر ہی ہوگا کہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. تو بہت کبھی امکانات بڑھ چکے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن ہوں گے. تو عمران خان صاحب اب شہر اقتدار جائیں گے, وہاں پر وہ حکومت کو بہت ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. اب دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.